توبہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کا تعلق بھی دل میں موجود گندگی کی صفائی سے متعلق ہے، اور یہاں بھی بڑا پیارا جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ توبہ کو بھی لے لیجئے، خوف کو بھی لے لیجئے۔ خوف خدا میں بھی آنسو نکلتے ہیں اور توبہ کی وجہ سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ قربان جائیے توبہ کے آنسو کے اس قطرے پر، گرتا تو باہر ہے لیکن صفائی دل کی کرتا ہے۔ غور تو کیجئے آپ، توبہ کا آنسو نکلتا باہر ہے، صاف دل ہوتا ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے، کتنے عظیم یہ آنسو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف زیادہ رویا کرتے اور دل کی صفائی کا بھرپور اہتمام کرتے۔ تو توبہ کے ذریعے پھر اللہ کا ڈر اور اسی کے ساتھ زہد، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا۔ میں نے ابھی جمعۃ المبارکہ میں ایک بیان کیا جس میں حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ و رضوان کا ایک قول میں نے پیش کیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حج مبرور کی علامت کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کو جانے والا حج سے پلٹنے کے بعد اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے تو مبارک ہو، اللہ نے اسے حج مبرور کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ سب چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ حب الدنیا راس کل فتنہ، دنیا کی محبت ہر فتنے، ہر آزمائش کی جڑ ہے۔ تو آج ہم سمجھیں گے چوتھی چیز کے بارے میں، چوتھے وصف کے بارے میں جو دل کو سنوارنے سے متعلق ہے، اور وہ ہے صبر۔ قرآن مقدس میں کم و بیش 70 مقامات پر، 70 مقامات پر اللہ عز و جل نے صبر کا ذکر فرمایا۔ صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اور صبر کے معنی ہوتا ہے جماؤ کی کیفیت کو، جو اسٹینڈ آپ نے لے لیا اس پہ آپ جم گئے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ علماء تشریف فرما ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صبور پہلوان کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب اکھاڑے کے اندر کوئی جگہ پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں، ہلتا نہیں وہاں سے، اپنی جگہ سے وہ قائم رہتا ہے، اس لیے اس کو صبور کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز اگر صبر کرنا بزدلی ہوتا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ صبر کرنے والے سے بڑا طاقتور کوئی دوسرا نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو اگر صبر وہ کرتا ہے، کوئی صابر ہے، تو وہ کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے، کہ سب سے بڑا طاقتور اس کے ساتھ ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا میں صبر کے حوالے سے، تاکہ آپ اس کو دل و دماغ کے اندر اچھی طریقے سے بٹھا سکیں، اس لیے کہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ صبر سے مراد آدمی سمجھتا ہے کوئی مر جائے تو صبر کرو، اور یہ ہو تو صبر کرو، مال نقصان ہو جائے تو صبر کرو، یہ سب صبر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آج دوسرے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ انسان اپنی تمام زندگی ہر حال میں صبر کا محتاج ہے، پوری زندگی، کیونکہ دنیا میں دو ہی حالتیں ہیں انسان کے ساتھ، دو ہی حالتیں، یا تو اس کی مرضی کے مطابق کچھ ہو رہا ہو یا مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا ہو۔ اگر مرضی اور منشا کے مطابق حالت ہے، جیسے تندرستی، خوشحالی، اولاد، عزت، شہرت، سب کچھ حاصل ہے، تو صبر کی نہایت ضرورت ہے، کیونکہ اگر نفس کی باغ نہ تھامے گا تو یہ سرکش ہو جائے گا۔ یعنی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اب اس کے ملنے کے بعد اگر ہم نے دامن صبر نہیں تھاما اور اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کیا اور ہم بالکل بے باک ہو گئے تو گئے کام سے پھر۔ اور زیادہ تر انسان بہکتا ہے خوشحالی میں، بہکتا ہے خوشحالی میں۔ اسی لیے کسی بستی پر عذاب غریبوں کی وجہ سے نہیں آئے گا، کوئی بستی اللہ ہلاک غریبوں کی وجہ سے نہیں فرمائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس بستی کے خوشحالوں کو حکم دیتا ہوں، اور جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر ان پر میرا عذاب یا میری طرف سے ان کی پکڑ لازم ہو جاتی ہے۔
تو مالدار جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ بستی کے اندر تباہیاں آتی کہ اتنی نعمتیں تمہیں دی، پھر تم ان نعمتوں کا استعمال غلط کاموں میں کیا. اسی لیے فرمایا گیا اپنے عہدے کا، اپنی شہرت کا، اپنی خوشحالی کا، اس کا استعمال غلط کاموں کے اندر نہ کرو. اپنی طاقت کا، یہ ساری چیزیں جب تمہیں ملیں تو اس کا استعمال اللہ کی اطاعت کے اندر کریں. تو پہلی چیز جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یا اس کے موافق یا اس کے مخالف. موافق سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہو سب اللہ نے آپ کو دے دیا. تو اب ایسی چیز کے اندر، ایسے موقع پر صبر کیا ہے؟ نفس کو بے لگام نہیں چھوڑنا کہ اب اللہ نے دے دیا ہے نا، نماز چھوڑ دو، اللہ نے دے دیا جو چاہو کرو. جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مال کی کثرت نے انسان کو اتنا بے باک بنا دیا کہ شاید ہی کوئی گناہ ایسا ہو جو ان کے دامن سے آلودہ نہ ہو، ان سے ان کا دامن آلودہ نہ ہوتا ہو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ پہلی چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم تنگی اور فقر کے فتنے میں ہوئے تو صابر نکلے. تنگی اور فقر کے فتنے میں، فتنے سے مراد آزمائش، فتنے میں مبتلا ہوئے تو صابر نکلے، مگر فراخی اور وسعت کے فتنے میں ہوئے تو صبر نہ کر سکے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے ہی میں نے عرض کیا، خوشحالی میں آدمی صبر نہیں. اور یہاں چونکہ آپ دعوت کے میدان سے جڑے ہوئے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دین کا کام آپ کر رہے ہیں، تو یہاں میں آپ کو بتاؤں ایک بڑے عظیم مفکر کا قول ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ زندگی بھر. بڑے عظیم مفکر کا قول ہے، کسی داعی کو، یعنی مبلغ کو، کسی مبلغ کو دین کے کام سے روکنے کے لیے بیڑیاں اتنا کام نہیں کرتی. ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دی جائیں تو اتنی کارگر ثابت نہیں ہوتی جتنا مبلغ کے قدموں میں دولت کا انبار ڈال کر اسے دین کے کام سے روک دیا جائے. بہت سارے خوشحالی کی بات کہتے ہیں، یار اب کیا کریں، کہاں، بس یار بس ایسے ہی ہو جائے. لیکن جہاں تنگی ہوتی ہے، نہیں نہیں کچھ کرنا چاہیے. خوشحالی ایسی خطرناک چیز ہے کہ اچھے اچھوں کے قدم کو باندھ دیتی ہے اور وہ رک جاتا ہے. تو اللہ اکبر، یہ صحابہ کا اپنا تجزیہ، اور صحابہ کی شان بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی ہے. میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، چونکہ علماء ہیں اس لیے تھوڑا سا ان کو کیف بھی ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا اور شاگردوں کے ہجوم کے اندر، ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ تھے تو شاگرد سارے تابعی، فرماتے ہیں کہ میں نے تابعین کے سامنے کہا کہ تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے صحابہ سے زیادہ ہیں. کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جلیل القدر صحابی، تابعین سے فرمایا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری عبادتیں صحابہ سے زیادہ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اب تابعین سے کہا جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. لیکن پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن وہ تم سے افضل ہیں. اب افضلیت کی وجہ کیا بتائی؟ اگر کہہ دیتے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، بہت اچھی وجہ تھی، لیکن افضلیت کی وجہ یہ نہیں بتائی. اب جو چیز افضلیت کے بارے میں انہوں نے بتائی، جو وجہ بتائی، اسے آپ سنیں. ارشاد فرماتے لیکن وہ تم سے بہت افضل تھے. تو تابعین چونک گئے کہ نماز ہمارے پاس زیادہ، روزے ہمارے پاس زیادہ، اور وہ ہم سے افضل کیسے؟ اب سنیے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کانوا ازہد من الدنیا وارغب من الآخرہ. فرمایا وہ افضل اس لیے تھے کہ دنیا سے بے نیاز تھے اور آخرت پر پوری توجہ ان کی لگی ہوئی تھی. پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف ہے. اس راستے کے اندر جب ہم نکلیں گے تو قدم قدم پر ہمارے لیے امتحان آئے گا، اور اس میں ہم کو دامن صبر تھامنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فراخی میں صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے دل کا میلان اس دنیا کی متاع کی جانب نہ ہو، یعنی یہ سب عیش موج ایک دم بالکل اس کی طرف دنیا کا میلان نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے جو کچھ بھی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے عطا ہوا ہے، اور میرے پاس یہ اللہ کی امانت ہے جو عنقریب مجھ سے واپس لے لی جائے گی. یہ تصور سب سے اہم ہے.
یہ تصور سب سے اہم ہے. جو کچھ اس نے دیا ہے وہ ہمارے پاس پرماننٹ رہنے والا نہیں، وہ ہم سے لے لیا جائے گا. اور یہی تصور ہمارے ذہن سے اوجھل ہو گیا. یہاں ایک اور جملہ عرض کر دوں، 2 جملے تو آپ نے سماعت فرمائے، اب تیسرا جملہ سنیں. 1000 ہم بنگلوں میں رہیں، 1000 بنگلوں، لیکن بنے گی تو مٹی ہی کی قبر. نہ ماربل کی بنے گی نہ کسی اور چیز، بنے گی تو مٹی ہی کی قبر بنے گی، چاہے بادشاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو. یہ طے شدہ بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم سے واپس لے لیا جائے گا. جب تک وہ ہمارے پاس ہے اس ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب وہ چلی جائے تو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے. ہاں اگر خدا نخواستہ غفلت اور اتباع نفس میں مشغول ہو گیا تو غافل کہلائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مخالف حالت ہو. اس کی 4 قسمیں ہیں. بس اب یہ صبر کا پورا نچوڑ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر اسے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو صبر کسے کہتے ہیں اور اصلاح قلب کے لیے کتنا عظیم یہ سرمایہ ہے، اسے آپ سمجھیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر اپنی خواہش کے خلاف معاملہ ہے، موافق تو آپ سمجھ گئے. 2 ہی حالتیں، یا دل کی حالت جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر وہ ہمارے موافق ہو یا ہمارے مخالف. اب مخالف کی 4 قسمیں اپنی مخالفت کے حوالے سے، یعنی ہماری طبیعت کے خلاف کے حوالے سے 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم ان طاعات پر صبر کرنا جن سے نفس گھبراتا اور بھاگتا ہے. یہ ہے صبر کی، یعنی نفس ہمیشہ چاہتا ہے آرام کرو، طبیعت یہی چاہے گی. جب اللہ کی اطاعت کا وقت آئے گا تو اس کے اندر نفس کے اندر گھبراہٹ ہوگی، نفس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، نفس بھاگے گا. اس موقع پر اللہ کی اطاعت کے لیے صبر کرو اور یہ سوچو کہ نہیں، ہم اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں گھبرائیں گے نہیں، ہم اللہ کی اطاعت سے بھاگیں گے نہیں. اس لیے کہ بھاگنا نفس کی موافقت نہیں، نفس کے مخالف ہے، نفس کے موافق ہے، نفس بھگاتا ہے. لیکن صبر کرنا یہ نفس کے مخالف ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ اللہ کی اطاعت سے نفس بھگا رہا ہو، نفس ورغلا رہا ہو، تو ایسے موقع پر اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ در حقیقت سب سے بڑا صبر ہے. اس کو مثال کے ذریعے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. مثلا کسل کی وجہ سے نماز پڑھنی ناگوار ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ بخل کی وجہ سے زکوٰۃ دینی گراں گزرتی ہے اور پیسے کم ہو جائیں گے. اور کسل و بخل دونوں کی وجہ سے حج دشوار ہے، اور پیسے اتنے چلے جائیں گے، لاکھوں روپے چلے جائیں گے، وہاں جا کے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. یہ سب بس نفس پر جبر کرنا اور طاعات پر صبر کرنا. ایسی سچویشن میں نفس پر جبر کرو، نہیں ہم کریں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم اطاعت کریں گے، ہم سستی سے اٹھیں گے. یہاں پر میں آپ کو خاص طور پر جو چیز بتانا چاہوں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نماز فجر خاص طور پر نہیں چھوڑتے ہوں گے، لیکن میں اس موسم میں دیکھ رہا ہوں، اس موسم میں نے لوگوں کے مزاج کو دیکھا. میں مسجد میں فجر کے لیے جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو جب ٹھنڈی کے موسم میں یا رات بڑی تھی اس موسم میں جو نمازی نظر آتے تھے، اب فجر کے اندر اتنے نظر نہیں آتے. فجر میں کم نظر آتے، نمازی کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ رات کو 2 بجے تک جاگنے کی عادت ہے. اب 2-2:30 بجے تک جاگیں گے تو 5 بجے اٹھیں گے کہاں سے وہ؟ اور بہت ساروں کو تو نماز کا ٹائم بھی نہیں معلوم ہوتا کہ طلوع کتنے بجے اور صبح صادق کتنے بجے، وقت کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. آپ چونکہ داعی دین ہیں اور اس راستے کے مسافر ہیں تو آپ کو اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفس پر جبر کرنا پڑے گا، اور اس جبر کے اندر جو تکلیف پہنچے گی اس پر جو صبر کرنا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. تو موافق اگر نہیں ہمارا نفس تو ہمیں جو ہے اس حالت کے اندر نفس پر جبر کر کے اللہ کی اطاعت کے موافق اور اس کے مطابق لانے کی کوشش کرنے میں ہمیں جو تکلیف ہو اس پر ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اور جب نفس مطیع ہو گیا تو پھر 3 قسم کے صبر کا حکم ہے. اول، عبادت شروع کرنے سے پہلے اخلاص پیدا کرنا، پیورٹی، کہ ہم دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، یہ پیورٹی اللہ کی رضا کے لیے. اخلاص پیدا کرنا، ریا کو دور کرنا اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا. ریا بالکل دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اور نفس کے مکر و فریب سے بچنا. دوسری حالت، عبادت میں صبر کرنا ضروری ہے تاکہ آداب و سنن و مستحبات کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی نہ ہو
اور عبادت میں اول تا آخر حضور قلب قائم رہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دل حاضر نہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ شیطانی وسوسوں اور نفس کے خطرات ایک لمحے کے لیے بھی پاس نہ آنے پائیں. تیسری چیز، فراغت پانے کے بعد صبر کرنے کی جدا ضرورت ہے کہ ریا اور شہرت کے طور پر اس کا اظہار اور لوگوں سے اپنی عبادت کا ذکر نہ کرتا پھرے. الغرض صبر کی ہر جگہ ضرورت ہے اور وہ ہر حالت میں نفس کو شاق گزرتا ہے. صبر کی ہر حالت میں ضرورت ہے لیکن یہ نفس پر گراں گزرتا ہے. اب دوسری قسم، پہلی قسم تو آپ سمجھ گئے اطاعت پر صبر کرنا. اب دوسری قسم معاصی سے صبر کرنا، یعنی گناہوں سے صبر کرنا، خاص کر ایسی معصیت سے جس کا کہ نفس عادی ہو رہا ہو اور اس کا مزہ پڑا ہوا ہو، کیونکہ یہاں لشکر الہی یعنی عقل و دین سے وہ لشکروں کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک شیطانی گروہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس کے مددگار، یعنی عادت کا لشکر، اور پھر خصوصاً عادت بھی ایسی چیزوں کی جن کے حاصل کرنے میں سہولت ہو کہ ان میں خرچ کی بھی ضرورت نہیں. مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھگڑا کرنا، خود ستائی وغیرہ، کہ ان گناہوں میں صرف زبان ہلانی پڑتی ہے. ان سے بھی بچنا صبر کرنا ہے اور یہ بہادری کا کام ہے. اس لیے خرچہ تو نہیں ہوتا ہے نا، خالی زبان ہلانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، یہ اس کی اب وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب تیسری قسم، ان چیزوں سے صبر کرنا. یہ بہت خاص چیز ہے، یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھو. ان چیزوں پر صبر کرنا جو اگرچہ تمہاری اختیاری نہیں مگر ان کا تدارک اور تلافی تمہارے قبضے میں ضرور ہے. غور سے سنیے گا، تمہارے اختیار میں نہیں لیکن اس کا تدارک یہ تمہارے اختیار میں ضرور ہے، تم کر سکتے ہو. مثلا کسی ایسے شخص سے ایذا پہنچی جس سے تم انتقام لے سکتے ہو، مگر اس پر صبر کرو اور انتقام نہ لو. یہ صبر کرنا کسی وقت واجب ہے، کسی وقت مستحب ہے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک مسلمان ایذا پر صبر نہیں کرتا تھا ہم اس کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے اور یوں کہتے ہیں ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں پہنچاؤ گے. اب یہاں میں قرآن کی یہ آیت پیش کر دوں. اور سائیکولوجیکل، ماشاءاللہ آپ میں ہمارے موسیٰ بھائی بھی موجود ہیں اور بھی پڑھے لکھے ساتھی موجود ہیں، تو سائیکولوجی کے اعتبار سے میں سمجھاؤں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں نے قرآن کی روشنی میں کچھ سائیکولوجی کے بارے میں تھوڑی سی کوشش کی پڑھنے کی. اب یہ آیت کریمہ میں سائیکولوجی کا اتنا عظیم پہلو ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. قرآن کہتا ہے، یہ جو آیت کریمہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ شان ہے کہ کافروں کی ایذائیں برداشت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ان تکلیفوں پر صبر کریں گے جو تم ہمیں پہنچاؤ گے. لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں اذیتیں پہنچاؤ گے. اب سائیکولوجیکل پہلو دیکھیں، صبر کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں. سائیکولوجیکل پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہے اور آپ اس سے کہیں مت مارو تو اور مارے گا، آپ بھاگیں گے تو اور مارے گا، پیچھے دوڑے گا. لیکن آپ کہیں گے میں کھڑا ہوں، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، میں کھڑا ہوں، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اس کا جذبہ بھی جوش بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ نفسیاتی پہلو ہے. اور صحابہ اتنے بڑے سائیکولوجسٹ تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ جانتے تھے کہ ہم کیا اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے پاس آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی. اور یہ قرآن کی روشنی میں اللہ نے صحابہ کے اس قول کو پیش کیا، لَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے. تو اب جب تکلیف پہنچانے پر صبر کی بات ہوئی تو خود بخود تکلیف چھٹی ہوگی. تو یہ بڑی پیاری بات جو سمجھنے کے لائق تھی. یہ ہے تدارک کرنا. آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے آپ کی غیبت کرے، آپ کو ایذا پہنچائے، آپ کو تکلیف پہنچائے. یہ آپ کے اختیار میں